ناظرین، فضل چودھری ضمیر کی آواز سے آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں ایک جو ہے قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس کے ایک عرب کا ایک نوجوان تھا جو شن تھا، اور عام طور پہ اس کو بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک سفر پہ جا رہا تھا، جاتے جاتے کہیں تھک گیا، اور وہ ایک درخت کے ساتھ جو گھوڑا کھڑا کر کے تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور اسی سنا میں ایک اور گھوڑ سوار آیا، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، اور آپس میں وہ باتیں کرتے رہے۔ پھر دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے جو ہے کچھ فاصلہ گزرا، وہ بھی خاموش، وہ بھی خاموش۔ شان نے اس کے کہا کہ یار یا تم مجھے اٹھا لو یا میں تمہیں اٹھاتا ہوں۔ تو اس دوسرے نے کہا کہ یار تم کیسی بے وقوفانہ بات کر رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ خیر وہ آگے چلتے گئے۔ آگے جا کے انہوں نے دیکھا ایک فصل ہے، تو اس نے کہا کہ یہ فصل پکی ہے یا تیار ہے یا نہیں تیار ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ نہ پکی ہے اور نہ یہ تیار ہے اور نہ یہ جو ہے اس طرح ہے، جواب دیا۔ پھر آگے چلتے گئے، پھر جا کے اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، اور اس کے اوپر شن نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ شن نے کہا کہ پتہ نہیں یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیسی یار ہے، فضول بات کر رہے ہو۔ آگے تھوڑا دیر آگے چلے تو جو شن کے ساتھ دوست تھا اس کا گھر آ گیا۔ اس نے کہا چلو یہاں اترو، کھانا وانا کھا کے پھر آگے چلے جانا۔ تو گھر میں بیٹھ گئے تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا یہ ایک پاگل سا میرے ساتھ مل گیا ہے، تو اس نے کھانا کھانا ہے، آپ ذرا کھانا تیار کر دیں۔ تو وہ بیٹی نے کہا ابو یہ تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو پاگل کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس نے وہ باتیں دہرائیں۔ اس نے کہا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ پہلے ہم سفر کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یا مجھے اٹھا لو یا میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو یہ عجیب سی بات لگی مجھے۔ اس نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب یہ تھا یا آپ گفتگو شروع کریں یا میں گفتگو شروع کرتا ہوں، تو تاکہ ہمارا سفر جو ہے وہ آگے بڑھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر آگے اس نے کہا ایک فصل ہے، تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کھائی گئی ہے یا نہیں کھائی گئی ہے۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے یہ ایسا کیوں کہا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ فصل والے نے بیپاری سے پیسے لے کے کھا لیے ہیں تو وہ تو کھائی گئی ہے، اگر اس نے سودا نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ تیار کھڑی ہے۔ تو پھر تیسرا جو ہے اس نے کہا جنازہ جا رہا تھا، وہ کہتا ہے یا یہ مرا ہے یا زندہ ہے۔ تو اس نے کہا اس کو بھی آپ نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ پیچھے اچھی یادداشت چھوڑ کے جا رہا ہے، لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں گے تو پھر یہ زندہ ہے۔ اگر یہ پیچھے کوئی اچھے کام نہیں کر کے گیا تو پھر لوگ تو وہی کہیں گے جو اس نے کیا ہے، تو پھر یہ مردہ ہے۔ تو آپ تینوں باتیں اس کی نہیں سمجھے، وہ تو کافی عقل مند سمجھدار لگتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ جو آپ باتیں کی تھی میری سمجھ میں نہیں آئی، میری بیٹی نے اس طرح سمجھائی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بڑی زیرک اور سمجھدار ہے، تو میں اس کے رشتہ جو ہے آپ سے طلب کرتا ہوں کہ آپ اس کو مجھے اب میرے نکاح میں دے دیں۔ تو لہٰذا اس نے اس کے ساتھ بیاہ دیا۔ تو اس چھوٹے سے واقعے سے یہ دیکھنے کی بات ہے، عقل جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، وہ شن کو مل جائے یا کسی اور کو مل جائے۔ سوچ سمجھ جو ہے اور یہ جو باتیں اس طرح کی ہیں تمثیلی رنگ میں کرنا، یہ بھی عقل کی کافی اچھی جو ہے منزل پہ انسان ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے سے یہی ثابت کرنا تھا کہ عقل کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کے قبضہ نہیں ہے۔ جو بھی انسان اس کے لیے چیزوں کو سمجھے گا، اپنے علم کو بڑھائے گا، تو اس کی عقل بھی جو ہے وہ بڑھے گی۔ یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کچھ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔